لکھ دیا۔ انصار عباسی صاحب نے آج ایک کالم لکھا ہے، میں ذرا وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا معافی کے حوالے سے، لیکن یہ معافی جو ہے عمران خان صاحب کی معافی سے ریلیٹڈ ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کی معافی اور بہت بات ہوتی رہی ہے، اس حوالے سے فوج کا کیا موقف ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور جس کا اظہار فوج کے ترجمان شاید ایک سے زیادہ بار کر چکے ہیں۔ حکومتی وزیروں و مشیروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی مشکلات 9 مئی کے واقعات اور معافی تلافی سے ہی ختم ہو سکتی ہیں۔ اب ہوگا کیا شاید کسی کو خبر نہیں، لیکن اس حوالے سے میری رائے میں عمران خان اور تحریک انصاف کی مشکلات میں کمی عمران خان کے معافی مانگے بغیر بھی ممکن ہے۔ اس کے لیے خان صاحب کو صرف اپنی حکمت عملی کو بدلنا ہوگا۔ فوج کے ساتھ اپنی لڑائی میں خان صاحب جہاں پہنچ چکے ہیں اور جس نہج پر کپتان کو ان کا بے لگام، بد کلام، بدتمیز اور بد تہذیب سوشل میڈیا پہنچا چکا ہے، وہاں سے واپسی موجودہ حکمت عملی کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج کے خلاف لڑائی جاری رکھیں، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے برا سوچیں اور کریں تاکہ اس کا سیاسی فائدہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ہو جائے۔ بیرون ملک بیٹھے اپنے حمایتیوں اور یوٹیوبرز کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ اپنے سیاسی مفاد کے حصول کے لیے چاہے کسی بھی حد تک چلے جائیں، اور چاہے اس سے ملک کا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، اب بغیر معافی مانگے ان سختیوں کو کیسے کم کیا جائے۔ میری ذاتی رائے میں پہلے تو عمران خان کو اپنا سٹینڈ واضح کرنا ہوگا کہ آیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے حق میں ہے یا خلاف۔ اگر وہ واقعی اس کے خلاف ہیں تو ماضی کی اپنی غلطیاں تسلیم کر کے انہیں دوبارہ نہ دہرانے کا عہد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب یہ کہیں کہ وہ فوج کے خلاف تو ہیں ہی نہیں، اور یہ کہ ان کی لڑائی تو صرف آرمی چیف سمیت چند افراد سے ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ خان صاحب کی موجودہ لڑائی سے ان کے ووٹر، سپورٹر اور سوشل میڈیا فوج کے شہداء کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، کیا ٹرینڈز اور سوشل میڈیا پوسٹ کرتے ہیں، کیا خیالات رکھتے ہیں، سب پر واضح ہے۔ یہ وہ خرابی ہے جسے خان صاحب کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا مداوع کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ فوج کے خلاف نہ خود کوئی بات کریں اور نہ ہی اپنے کسی بگوڑے کو یا سوشل میڈیا کو ایسا کرنے دیں۔ مجھے یقین ہے حکمت عملی کی اس تبدیلی سے خان صاحب اور تحریک انصاف کی مشکلات کم ہوں گی، ان کے لیے سیاسی سپیس پیدا ہوگی اور وہ معمول کی سیاست کی طرف دوبارہ آ سکیں گے۔ جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے، تاریخ شاہد ہے کہ چند ایک مثالوں کو چھوڑ کر سیاستدانوں کے خلاف مقدمات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک وقت میں انہیں سزائیں دی جاتی ہیں تو دوسرے وقت میں ان کو عدالتیں ہی باعزت بری بھی کرتی ہیں اور رہا بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی بغیر معافی مانگے۔ تو یہ ایک قسم کی ایک ایڈوائس تھی جو انصار عباسی صاحب کی جانب سے آئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر ایک رد عمل دیا۔ یہ پرٹیکولر پورشن جو ہے میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں، اس کی بات یہ پہلے میں رد عمل آپ کو سنا دوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ چیز آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں جی مبارک ہو، ڈاکیہ خبر لایا ہے کہ معافی کی اب ضرورت نہیں۔ یہ اب انصار عباسی صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکیہ خبر لایا ہے کہ معافی کی ضرورت نہیں، بس فوج کے خلاف کوئی بات نہ کریں اور نہ ہی کسی کو کرنے دیں۔ ڈاکیہ صاحب، پہلی بات تو یہ کہ عمران خان پوری فوج کے خلاف بات نہیں کرتے، صرف عاصم لا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مارشل لا کو وہ عاصم لا کا نام دے رہے ہیں، صرف عاصم لا کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ظلم کی حد پار کر چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا آزاد ہے، ہر شہری جس کے پاس سمارٹ فون ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنی رائے دیتا ہے، اور آج کل یہ رائے فوج کے بڑوں کے سخت خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے ماؤں، بہنوں اور بچوں کو ظلم کا نشانہ بنایا اور گولی تک چلا دی، جس میں کئی لوگ شہید ہوئے۔ ایک خط وہاں بھی پہنچا دیں کہ ظلم ختم کریں، شاید وہاں پر مشکلات کم ہوں۔